رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور بہت بڑا سبب انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو تو جو چیز تم نے نکال دی اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کر دیتا ہے۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ فلاں غریب کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، حالات ٹائٹ ہو گئے۔ لیکن 5 گاڑیاں ہیں تو 2 گاڑیوں پہ گزارا کر لیا جائے، پیٹرول بچے، یہ نہیں ہو سکتا۔ گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کریں گے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم اپنا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے، رزق نصیب ہو۔ اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق بڑھتا ہے، چونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد کیا گیا۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرضہ ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالے گا۔ تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوگی اور تمہارے مال میں بھی برکتیں ہوں۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول ہے۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں، اگر ہم اختیار کر لیں تو ہم اللہ کی خاص رحمتوں کے حقدار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت اب ختم ہو گئی۔
فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگ مختلف زمانوں کے اندر نبوت کے دعوے کرتے رہے اور اپنے انجام بد کو پہنچتے رہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہوا وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا اجرا ممکن نہیں ہے، اور اپنی یہ کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر اس نے کہا رب رحیم شان والے نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء بغیر کسی استثناء کے رکھا ہے، اور ہمارے نبی نے لا نبی بعدی کے بیان سے اس کی تشریح کر دی ہے، جو طالب علموں کے لیے بالکل واضح ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب حمامۃ البشریٰ کے اندر لکھا۔ اس وقت تک اس کا پروگرام نہیں تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ بعد میں آپ کی سیالکوٹ کی کچہری میں ہی وہ ملازم تھا، اور میں اگر تاریخ کے ابواب کھولوں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کا انٹرویو ہوا، وہ کامیاب ٹھہرا، اور پھر اس نے پہلے راستہ ہموار کرنا شروع کیا، اور پھر ایک دن اس نے کہہ دیا کہ بعثنی اللہ علی راس المئۃ لأجدد الدین، اللہ نے مجھے صدی کے سر پہ مبعوث کیا ہے کہ میں دین کی تجدید کروں، مجدد بن بیٹھا۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس نے کہا وَأَنَا الْمَسِيحُ الْمَوْعُودُ وَالْمَهْدِيُّ الْمَوْعُودُ، میں مسیح موعود ہوں اور مہدی موعود ہوں۔ یہ حقیقت الوحی کے اندر اس نے لکھا، روحانی خزائن کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک دن بدبخت نے کہا کہ منم مسیح زمان و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس نے کہا میں ہی مسیح زمان ہوں، میں ہی کلیم خدا ہوں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں کہ جو مجتبی تھے۔ اور پھر بدبخت آگے بڑھا اور اس نے انبیاء کی توہین کی، ذات باری کی توحید کی، اور کہا بایعنی ربی، میرے رب نے میری بیعت کی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 227 پہ اس نے لکھا، اور پھر کہنے لگا میرے رب نے مجھے وحی کی ہے انت منی بمنزلت اولادی، آپ میرے لیے میری اولاد کی جگہ ہے، استغفر اللہ علی ذالک۔ پھر اس نے کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، استغفر اللہ۔ پھر اس نے لفظ گھڑنے شروع کر دیے اور اللہ کی وحی اس کو قرار دینا شروع کر دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کے حفوات اور اس کی بکواسات کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن جو اس نے وحی کے نام سے لوگوں تک پہنچایا وہ گالیاں تھیں، وہ لغویات تھے، وہ الوہیت کی توہین پر مشتمل باتیں تھیں، انبیاء کی توہین تھی، صحابہ اور اہل بیت کی توہین تھی، اور تضادات پر مشتمل باتیں تھیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ شخص ازلی بدبخت تھا، اور پھر اس نے یہاں تک کہا کہ جو میری بات کو نہیں مانتے اور مجھے تسلیم نہیں کرتے وہ جنگلوں کے سور اور کنجریوں کی اولاد ہیں، استغفر اللہ علی ذالک۔ اور مسلمانوں کو اپنی حمایت اور اپنی اطاعت کے لیے اس نے ابھارا۔ جو زر پرست لوگ تھے وہ اس کے پیچھے لگ گئے، چونکہ جن کے مفادات اور مرزا قادیانی کے مفادات سانجے تھے تو انہوں نے اس کے پیچھے لگنا ہی تھا، چونکہ مرزا قادیانی جو ہے یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے۔ مختلف ویب سائٹس پر اسلام کے نام پر مرزائی آج بھی سرگرم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے علماء کو یہ توفیق نصیب فرمائی کہ وہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے کے اندر نکلے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا ان قریب ذلیل ہو کے مرے گا، پھر جہاں مرا آپ کو پتہ ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، تڑپتا ہوا مرا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علماء کو طاقت دی، انہوں نے ناطقہ بند کر کے رکھ دی۔ پھر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مخالفت کی پاکستان کی وہ مرزائی تھے، پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ آج بھی جو ربوے میں دفن ہوتے ہیں وہ امانتاً دفن ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اور ہمیں اٹھا کر کے جو ہے وہ قادیان میں دفن کیا جائے گا، یہ وصیت کر کے وہاں دفن ہوتے ہیں۔ جب بھٹو کا دور آیا 74 کے اندر نشتر کالج کے کچھ طلبہ مری جا رہے تھے، ربوے سے گزرے تو مرزائی گنڈوں نے ان کو جو ہے وہ سب و شتم کیا اور غوب و زود کیا،
ان کو مارا، زخمی کر دیا۔ تو تحریک پھر دوسری بار جو ہے وہ مرزائیت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، جو کراچی سے خیبر تک پورے بانکپن کے ساتھ چلی۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے علامہ نورانی کی قبر پہ، انہوں نے علماء کے دستخط کے ساتھ جو ہے وہ اسمبلی کے اندر درخواست جمع کروائی مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے، قرارداد پیش کی۔ اور پھر کیا ہوا، 3 مہینے کی مسلسل محنت، علامہ سارا دن اسمبلی کی کاروائی میں رہتے اور راتوں کو دور دراز علاقوں کا سفر کر کے اور جلسے کرتے اور ختم نبوت پر جو ہے وہ لوگوں کو ابھارتے۔ اور پھر مرزائیوں کو بھی بلایا گیا، صفائی کا موقع دیا گیا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ حکومت مجبور ہو گئی۔ مسٹر بھٹو علامہ نورانی سے کہنے لگے، نورانی صاحب یہ تو مدارس کے دارالافتاء کا مسئلہ ہے جو آپ اسمبلی میں لے آئے، یہ تو علماء کا کام ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے، تو آپ اس کو اسمبلی کے فلور پہ لے آئے ہیں تو اس کو مدارس میں حل کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علامہ نورانی نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے، بھٹو صاحب مجھے ایک بات بتا دیں، آپ منتخب وزیر اعظم ہیں، اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کرسی بچھا کے بیٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو بھٹو کہنے لگا، یا وہ باغی ہے یا وہ پاگل ہے۔ تو کہا، بھٹو صاحب وزارت کی کرسی چھوٹی ہے، ختم نبوت کی کرسی بڑی ہے، اب جو کہتا ہے میں نبی ہوں ماننا پڑے گا، یا پاگل ہے یا باغی ہے۔ پھر وہ وقت آیا، 7 ستمبر کی شام تھی کہ اسمبلی کے فلور پر جدھر دیکھتے تھے نعرہ رسالت اور نعرہ توحید اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے ہی گونج رہے۔